السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 105۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 سے سٹارٹ کریں گے، لیکچر نمبر 14، آیت نمبر 105۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین آمین آمین۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو، الیک آپ کی طرف، بالحق ٹھیک ٹھیک طریقے سے، بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ قرآن یا کتاب بھیجی ہے، بالحق کی صحیح طریقے سے، سچی بالکل ٹھیک، لتحکم تاکہ آپ فیصلہ کر دیں، بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ جو دکھائے آپ کو اللہ، ولا تکن للخائنین خصیما اور نہ ہو ان میں کوئی خیانت کرنے والے، کوئی اور نہ ہی جھگڑا کرنے والے، واستغفر اللہ بخشش مانگیے اللہ سے، ان اللہ کان غفور رحیم آپ بخشش طلب کیجئے اللہ رب العزت سے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم اور نہ جھگڑیں ان لوگوں سے جو کہ خیانت کرتے ہیں اپنی طرف سے، ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو کہ دغا باز، خبانن دغا باز، خائن، خیانت کرنے والے، اسیما اور گنہگار ہوں۔ یستخفون من النساء اور وہ چھپتے ہیں یا شرماتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون اور نہیں چھپاتے شرماتے من اللہ اللہ تعالیٰ سے، وہ لوگ جو خیانت کرتے ہیں وہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں شرماتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے نہیں شرماتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، وہو معہم حالانکہ وہ ان کے پاس ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ حالانکہ ان کے ساتھ ہے جو خیانت کرتے ہیں انہیں دیکھ رہا ہے، اس یبجتون جب راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، ما لا یرضا نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ اس چیز کو، من القول ان کی باتوں کو، وکان اللہ بما یعملون محیطا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اچھے طریقے سے احاطہ کیے ہوئے یا اس کو گھیرے ہوئے ہے، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، یعملون جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم کیا تم اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو، عنہم ان سے، فی الحیات الدنیا جو دنیا کی زندگی ہے، فمن یجادل بس جو جھگڑتا ہے، یجادل اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، عنہ ان سے، یوم القیامت روز قیامت، ام من یکون اور کون ہوگا، علیہم ان پر، وکیلا ایک وکیل ان پر، کون ہوگا جو کہ کام بنانے والا ہوگا۔ اب آیت نمبر 105 سے 1010 تک ہم نے ان کی تلاوت کی۔ اب ان 5 آیات کا شان نزول آپ نوٹ کیجئے، یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس کے متعلق یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، اور اس سلسلہ میں تقریباً پورے 2 رکوع ہیں جس میں ان باتوں کا واضح طریقے سے آپ کو مقصد سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہوا کہ مدینہ میں ایک خاندان بنو ایبرک کے نام سے آباد تھا، اور اس میں سے ایک شخص جس کا نام بشیر تھا وہ منافق تھا، بعض روایات میں اس کا نام طعمہ بھی بتایا گیا ہے، اور بظاہر یہ شخص مسلمان بنا ہوا تھا مگر در حقیقت منافق تھا۔ اس نے ایک انصاری حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نقب لگا کر چوری کر لی، اور چوری کی صورت یہ ہوئی کہ ہجرت کے ابتدائی زمانہ میں عام مسلمان فکر و فاقہ کے ساتھ تنگی سے زندگی بسر کرتے تھے، اور ان کی عام خوراک جو کا آٹا تھا یا کھجوریں یا گیہوں کا آٹا ہوتا تھا، جو اس وقت بہت کم میسر آتا تھا یا ان کو ملتا ہی نہیں تھا، بہت کم تعداد میں ان کو میسر آتا تھا، اور مدینہ میں ملتا بھی نہیں تھا۔ ملک شام سے جب یہ آٹا آتا یا یہ چیزیں جو بھی تھیں آتی تو کچھ لوگ مہمانوں کے لیے خاص ضرورت کے لیے خرید لیا کرتے تھے۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کچھ گیہوں کا آٹا خرید کر ایک بوری میں رکھ لیا، اور اسی بوری میں کچھ اسلحہ وغیرہ رکھ کر گھر کی ایک چھوٹی سی کوٹری میں محفوظ کر دیا۔ بشیر جو تھا منافق، اس کو کسی طریقے سے اس کی بھنک پڑ گئی، اس کو پتا چل گیا کہ اب جو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے گھر میں آٹا موجود ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے خرید کر اپنے پاس ایک کوٹری میں محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ نقب لگائی، ٹھیک ہے، نقب لگا کے وہاں سے سوراخ کیا، اور ان کی اس جگہ سے جہاں پہ انہوں نے وہ چھپا کے سامان رکھا ہوا تھا وہاں سے نکال کر لے گئے۔
बशीर जो थे उन्होंने इस तरह जब किया तो हज़रत रफ़ाअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुबह को जो ये माजरा देखा तो अपने भतीजे हज़रत कतादा के पास आए और वाक़या बयान किया कि इस तरीके से मेरे घर पे चोरी हो गई है। उन्होंने मिलकर मोहल्ला में तफ्तीश शुरू की। बाज़ लोगों ने कहा कि हम अगर अंदाज़ा लगाते हैं या जिस तरीके से हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो पता चलता है कि जो बशीर है, उसके घर में ये चीज़ें गई हैं। तो फिर लोगों ने कहा कि हमें इस बशीर पे शोभा हो रहा है। बनु एब्रिक बनु अबेरिक जो कि बशीर के शरीके हाल थे, अपनी बरात के लिए किसी और का नाम उन्होंने ले दिया। उन्होंने कहा कि नहीं हम पाक साफ़ हैं। उन्होंने अपनी बरात ज़ाहिर करने के लिए कि हम पाक दामन खुद को ज़ाहिर करने के लिए उन्होंने किसी दूसरे पर उस चीज़ का इल्ज़ाम लगा दिया कि ये किसी और ने चोरी किया है। तो इसलिए उन्होंने वो चोरी हुआ किया हुआ सामान किसी यहूदी के यहाँ रखवा दिया और तहकीक के बाद जब वो सामान यहूदी के घर से मिला, तो यहूदी ने कसम खाई कि ये सामान उसको बशीर ने दिया था। गर्ज़ हज़रत रफ़ाअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने भतीजे हज़रत कतादा को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में भेजकर इस वाक़ये की इत्तला दी और बताया कि लोगों को तफ्तीश के दौरान पता चला था कि बशीर पर इसका गमान हुआ था ना, गुमान यही था कि बशीर ने ये चीज़ें गायब की हैं, लेकिन जब हमने तहकीक की तो ये यहूदी के घर से ये सारी चीज़ें मिल गई। तो बनु अबेरिक जो था उसको ये खबर हुई तो सबने मशवरा किया और जमा होकर उन्होंने अहले मोहल्ला के हमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और हज़रत रफ़ाअ और हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की शिकायत की कि बगैर सबूत के इन लोगों ने एक मुसलमान पर तोहमत लगाई है कि वो उसने चोरी की है। हालाँकि जो माल मिला है वो यहूदी के घर से मिला है। आप इनको रोकिए कि ये हमारा नाम न लगाएँ और यहूदी पर दावा करें। इनका मकसद ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकदमा में इनकी तरफदारी करेंगे और यहूदी को मुजरम बना देंगे। ज़ाहिरी हालात से तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लगा कि शायद वो सच बोल रहा है ना, तो ये काम यहूदी का ही है और ये काम इन लोगों का नहीं है, ये पूरा मोहल्ला जो इकट्ठा होके आ गया है। यहाँ तक कि एक रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा भी हो गया कि यहूदी जो है उसको सज़ा भी दी जाए और उसका हाथ भी काटा जाए। इधर जब हज़रत कतादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने बगैर दलील और सबूत के एक मुसलमान घराने पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। इस पर हज़रत कतादा बहुत रंजीदा हुए और अफ़सोस किया काश मैं इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई भी बात ना करता। इन्होंने आकर अपने चचा हज़रत रफ़ाअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से कहा है। तो हज़रत रफ़ाअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खामोश हो गए और उन्होंने इरशाद फरमाया कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कहा है तो हम चुप हो जाते हैं, हम सब्र करते हैं, वल्लाहुल मुस्तआन कहकर वो चुप हो गए। और अभी कुछ ही टाइम गुज़रा था, कुरान करीम के पूरे 2 रुकू इस बारे में नाज़िल हुए जिसके ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम हकीकत के बारे में आगाह कर दिया गया और ऐसे मामलात के मुतल्लिक हदायत दे दी गई। ये कुरान करीम ने बनु अबेरिक की चोरी खोल दी है और यहूदी को बरी कर दिया है जो दरअसल चोर ना था। ठीक है? और जो माल था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किया गया, आपने वो सामान हज़रत रफ़ाअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वापस कर दिया। इसी तरीके से बशीर नामी जो मुनाफिक था उसकी भी चोरी खुलकर सामने आ गई। अब वो नाखुश हुआ, उससे डर था कि अब उसका हाथ ना काटा जाए, फौरन मदीना से भागकर मक्का की तरफ चला गया और मुशरिकीन के साथ मिलकर और फिर उसने क्या किया कि वो मुशरिकीन के साथ मिल गया कि अगर पहले तो वो मुनाफिक था ना, लेकिन अब खुल्लम-खुल्ला वो काफ़िर हो गया और अगर पहले मुसलमान था तो अब वो मुर्तद हो गया। रिवायत में है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के बवाल ने इसको मक्का में भी चैन से ना रहने दिया। फिर वहाँ भी उसने किसी के घर में नकब लगाई, तो जब वो नकब लगा रहा था ना मीन्स के सुराख करके उधर से सामान वगैरह निकाल रहा था, तो वो दीवार पूरी की पूरी उसके ऊपर आ गिरी और ये उसके नीचे दबकर मर गया। अब हर हाल में इंसाफ करने की बात की गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरमियान मौजूद हैं। वो आपको बताने वाले हैं और इंसाफ करना है, खा मोमिन हो, काफिर हो, नेक हो, बद हो, जैसा भी हो, आपने उनके साथ जो है उनके साथ इंसाफ का मामला फरमाना है और बगैर तहकीक किसी पर कोई हुक्म नहीं लगाना। ठीक है? और अल्लाह ताला ने यहाँ पर खोलकर वाज़ेह बयान कर दिया है, वला तकुल्लिल ख़ाइनीन
کہ جو خیانت کرنے والے ہیں وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خیانت کریں گے تو ہم لوگ سب سے چھپ جائیں گے، ٹھیک ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور وہ خیانت کرتے ہیں اپنے دلوں میں، ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ اپنی خیانت کو چھپا بیٹھیں گے. خیانت کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ کبھی بھی اپنی خیانتوں کو، اپنی دغا بازیوں کو اللہ رب العزت سے نہیں چھپا سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے. اور قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں معاملہ پیش ہوگا تو وہاں پر ان کی کون حمایت کرنے والا ہوگا؟ اگر یہاں پہ کوئی ان کی حمایت کرنے والا، جیسے کہ ان کا خاندان سامنے آ گیا تھا بنو ایبرک کا، تو انہوں نے آ کے بات کی تھی. بنو ابیرک ورڈ ہے، بنو ابیرک نے جب آ کے اپنے خاندان کی حمایت کی تھی، سفارش کی تھی کہ بشیر نے تو ایسی کوئی چوری نہیں کی، تو دین ان کے بارے میں بھی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ اس طرح کسی کی حمایت کرتے ہیں بغیر وجہ کے، تو آپ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، ٹھیک ہے. وَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور قیامت کے دن آپ کسی کی بھی حمایت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ کسی کی بھی حمایت کر سکے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو روز قیامت بھی ان سب کو دیکھنے والا ہے. اور کیونکہ اس میں لاسٹ میں تھوڑی سی ملامت بھی کی گئی ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے غلط طریقے سے کسی کی حمایت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کیسا معاملہ پیش آئے گا. سائمہ شاہ، اب آپ کا کیمرہ آن نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنا کیمرہ سوئچ آف کیجئے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی عمل کرے گا، کام کرے گا، یا سوءً برا کام، او یظلم یا ظلم کرے گا، نفسہ اپنی جان میں، ثم یستغفر اللہ، پھر بخشش چاہے گا اللہ تعالیٰ سے، یجد وہ پائے گا اللہ کو غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان. اور جو شخص کوئی برائی کرے یا کوئی ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اگر وہ غلطی سے کسی کو سے کوئی ظلم ہو گیا، کوئی زیادتی ہو گئی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ بلا شبہ اس کو معاف فرمانے والا ہے، اس کی بخشش بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے. وَمَن يَكْسِبْ، اور جو کوئی کمائے، اسمن گناہ، فَإِنَّمَا، تو فقط، يَكْسِبُهُ وہ کماتا ہے، عَلَى نَفْسِهِ اپنی جان پر، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ، اور جو کوئی کماتا ہے، خطیئۃ خطا، او اسمن یا گناہ، ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واسما مبینا، پھر اس کی تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر، بریئن کسی بے گناہ پر، فقد احتمل تو اس نے لاد دیا، بہتانن بھاری بہتان، و اسم مبینہ اور گناہ کا کھلا کام. اور اس نے، اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے، کوئی شخص کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے، پھر وہ کسی پر تہمت لگا دے، تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑی بہتان اس نے اٹھائی ہے اپنے اوپر، اور اس نے اس کا گناہ اپنے اوپر لاد لیا. پہلے کیونکہ ایک خاندان بنو ابیرک کے ایک شخص بشیر نامی منافق کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ بشیر کے کس طریقے سے لوگوں نے طرفداری کی تھی. اب یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ مجرموں اور گناہ گاروں کو توبہ کی طرف رغبت دلا کر، اور یا پھر وہ لوگ جو اگر غلط کام کر بھی لیں تو وہ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف فرما دے گا. لیکن جو لوگ ان کی طرفداری کریں گے، ٹھیک ہے، جو لوگ ان کا ایسے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں گے اور ان کے لیے شیلٹر کا کام کریں گے، ان کے لیے سایہ بنیں گے، غلط کام کا ساتھ دیں گے، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ جو سلوک ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا گناہ گاروں کے ساتھ، بالکل ویسا ہی سلوک ان لوگوں پر کیا جائے گا جو کہ بغیر کسی وجہ کے گناہ گاروں کا شیلٹر بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا سایہ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایک تو وہ لوگ گناہ کر رہے ہیں اور کس وجہ سے، بغیر کسی وجہ سے ان کا سایہ بننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایسے جو طرفداری کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے. اور جو اپنے قصور کا اقرار کر لے، اللہ رب العزت سے اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے اور مغفرت اور رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کو سرفراز فرمائیں گے. چنانچہ یہاں پہ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یہ جو خائنین اور بیجا حمایت وکالت کرنے والے اگر توبہ کر لیتے. اب توبہ کرنے کی بات کن کی گئی ہے؟ جن لوگوں نے سایہ دیا ان لوگوں کو جو کہ غلط کام کر رہے تھے، جن لوگوں نے ان کی حمایت کی جو غلط کام کر رہے تھے، جن لوگوں نے ان کو پروٹیکٹ کیا جو غلط کام کر رہے تھے. اگر
इन लोगों ने, अब उन लोगों से कहा जा रहा है आप भी माफी मांगनी है आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से। अगर आपने किसी का गलत काम में साथ दिया है, किसी को गलत तरीके से अगर कोई गलत काम कर रहा था, अब उसको बड़े प्यार से, हाँ ठीक है अभी तो ये बच्चा है या जैसे भी है अभी, या मेरा ये दोस्त है, हम सबसे ज्यादा हमें यही होती है ना, ये तो मेरी दोस्त है, और अगर इस पे कोई मुश्किल या टफ टाइम आ रहा है तो हमने इसका साथ देना है। अब देखिए अगर आपकी कोई दोस्त भी है और अगर उस पे कोई टफ टाइम आ भी रहा है, टफ टाइम का मतलब ये नहीं है कि अगर वो किसी के साथ गलत कर रही है, नाइंसाफी कर रही है, किसी पे जुल्म कर रही है, और आप कहे नहीं ये तो मेरी दोस्त है मैंने इसका साथ नहीं छोड़ना, आप ये सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप उसके साथ जो मामला करना है वो भी मामला आपके साथ होगा अगर आप उसका साथ देंगे। जुल्म का साथ देने वाला भी जालिम ही कहलाता है। ठीक है, उस टाइम पे आप बल्कि उसको समझाइए कि आप मेरी दोस्त है और मेरा काम है आपको समझाना, और मैं आपको समझा रही हूँ कि आप जो है इस चीज से थोड़ा पीछे रहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मेरी दोस्त हैं, जब मैं उनको समझाती हूँ वो बड़े अच्छे तरीके से समझ जाती है, और वो मुझे बताती भी है कि ये चीज, मेरी जो दोस्त है ना वो इस तरह से है कि पहले वो मीन्स के काफी थी दुनिया की तरफ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीजें उसने सीखी हैं और मैंने भी उससे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो ये हम एक दूसरे को बताते रहते हैं कि ये चीज यहाँ पे गलत है और ये यहाँ से ठीक होनी चाहिए, ये यहाँ से ठीक होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 4 इयर्स से ऐसी कोई भी दोस्त नहीं है जैसी अब वाली मेरी दोस्त है। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा अपनी लाइफ में खुश रखे कि हम एक दूसरे की दीन में भी मदद करते हैं और दुनिया में भी मदद करते हैं, और इस तरीके से करते हैं कि जैसे बहनों से भी बढ़ के इस तरीके का हमारा जो है रिलेशन है। अल्लाह ताला उसको खुश रखे। ठीक है, तो बात यहाँ पे करने की ये है कि अगर हम अपनी खानदान, अपने रिलेटिव्स, अपने जो है कोई भी दोस्त, अगर उनका भी साया गलत काम में बनने की करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसका बवाल हम पे भी होगा। तो हमें क्या चाहिए, हम उसको उस टाइम पे बता दें कि आप गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ये जो बेजा हमायत करने वाले, वकालत करने वाले होंगे, जब तक ये लोग भी तौबा नहीं कर लेते, माफी नहीं मांग लेते, तो ऐसा बुरा काम करने वाले के साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अल्लाह ताला मेहरबान है, अगर ये लोग बख्शिश मांग लेंगे तो अल्लाह ताला इन्हें बख्शिश इनको बख्श देगा। फिर आगे फरमाया जा रहा है कि जो शख्स कोई छोटा गुनाह करे या बड़ा गुनाह करे, ठीक है, उसको चाहिए कि उस पे तौबा कर ले। ठीक है, जब वो उस पे तौबा कर लेगा तो अल्लाह ताला इसको मुआफ फरमा देगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इस बात को वाज़ेह किया जा रहा है कि मुआफी का सही तरीके से यहाँ पे ऐलान कर दिया गया है कि जो मुआफी मांगेगा उसको मुआफ फरमा दिया जाएगा। वलौला फज़्लुल्लाहि अलैका रहमतुहु व रहमतुहु लहम्मत ताइफतुम मिनहुम अन युज़िल्लूक, और अगर ना फजल होता अल्लाह ताला का अली का आप पर, व रहमतुहु और उसकी रहमत, लहम्मत तो फिर जानबूझ के करते, इरादा करते, त्वाइफतुन एक जमात मिनहुम इनमें से, अन युज़िल्लूक के वो आपको बहका दें, वमा युज़िल्लून और नहीं बहका रहे, इल्ला सिवाय अनफुसहुम उनको अपनी तरफ से, वमा यज़ुर्रूनका और वो नहीं बिगाड़ सकते आपका कुछ भी, व अंज़लल्लाहु और नाज़िल किया है अल्लाह ताला ने, अलैकल किताब आप पर किताब, वल हिकमत और हिकमत, व अल्लमका और आपको सिखा दिया, मा लम तकुन तालम जो आप जानते न थे, वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा और बेशक अल्लाह ताला जो है वो अल्लमक और आपको सिखा दिया जो आप जानते न थे, वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अल्लाह ताला बड़ा ही अजीम है। ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम और नहीं है इनमें से अक्सर जो कि मशवरे करें इनसे, इल्ला मिन अमर बिसदक़तिन किसी हुक्म के बारे में, खैरात के बारे में, औ मारूफिन या अच्छी बात के तरीके में, औ इस्लाहिन या इस्लाह करने के लिए बैन अन्नास लोगों के दरमियान, वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ और जो कोई काम करेगा अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए, फसौफ नुअतीही अज्रन अज़ीमा और जो कोई अच्छा काम करेगा अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, तो हम उसे अज्र अज़ीम अता फरमाएंगे। वमन युशाक़िक़िर रसूला और जो कोई मुखालफत करेगा अल्लाह और उसके रसूल की, युशाक़िक़िर रसूला मुखालफत करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा हदायत आ जाने के बाद, हदायत वाज़ेह हो जाने के बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर नाफरमानी करे, तो वयत्तबिअ और चले गैर सबीलिल मुमिनीन
اس کے خلاف ہو کر کسی دوسرے راستے پر، مومنین کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے پر، نولی ہم حوالے کر دیں گے، ما تولا جو اس کا اختیار ہوگا، نسلی ہی ہم اس کو داخل کر دیں گے جہنم، جہنم میں، وساءت مصیرا جو کہ ایک بہت بری ٹھہرنے والی جگہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس جگہ پہ اس کو داخل کر دیں گے۔ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يذلوك، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ان لوگوں میں سے کوئی ایک گروہ بھی آپ پر غلطی ڈال دیتا، اور ارادتاً وہ آپ پر ڈال دیتے، اور اگر وہ غلطی نہیں ڈالتے تو اپنی جانوں کو اور ذرہ برابر بھی وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائیں اور آپ کو وہ تمام باتیں سکھا دیں جو آپ پہلے جانتے نہ تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو کہ سرگوشیوں میں اکثر وہ صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو خیرات یا کوئی نیک کام کی لوگوں کو صلاح دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرتا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جوڑنے کے لیے، لوگوں کو اس کام کے لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کیجئے، بڑے چپ چاپ طریقے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رستے کے لیے لے کے آتا ہے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، اور جس شخص پر حق بات واضح ہو چکی، اسلام واضح ہو چکا، دین واضح ہو چکا، اور اس نے مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنا لیا، اب وہ جو کچھ کرتا ہے اس کو کرنے دیں، اس کو پھر جہنم میں داخل کیا جائے گا جو کہ ایک بہت بری جگہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم اس کی تفسیر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و عصمت بیان کی گئی ہے، اور اس میں یہاں پہ یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور کمال وہ سب سے افضل اور اول ہے، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، فائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے پناہ فضل فرمائے ہوئے ہے، اور اس کے بعد اس شخص کی سزا کا اعلان کیا گیا ہے جس شخص کو حق بات پہنچ چکی ہے، واضح ہو چکی ہے، وہ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے، مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی راہ اختیار کر لے، تو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ یعنی جب اللہ کا فضل اور عنایت آپ کے ساتھ ہے، پھر کس کا زور چل سکتا ہے آپ کو بہکانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز واضح کی جا رہی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ صحیح طریقے سے بات کرتے ہیں، صحیح طریقے والی بات کرتے ہیں، خیر والی بات کرتے ہیں، خیر والا مشورہ کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور بھلائی کے کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو لوگ بھلائی کے لیے، نیکیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مجالس کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو مشورے دیتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں جس میں دوسروں کی ہمدردی ہو، خیر خیرات کا کام ہو، لوگوں سے حسن سلوک کا مشورہ ہو، اور لوگوں کو جوڑنے کا مشورہ ہو، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے اصلاح مشورہ ہو، اور ایسی چیزیں اگر بالکل چپ چاپ اور بالکل چپکے سے کی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ لیکن ایسی محفلیں، ایسی سرگوشیاں جس میں لوگوں کے لیے شر ہوگا، ٹھیک ہے، بھلائی نہیں ہوگی اور مخلوق کا فائدہ نہیں ہوگا، کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سرگوشی کی جا رہی ہوں گی، ان کو نکال دیا جائے، ان کے بارے میں نہیں، ان کا تو پھر ظاہری بات ہے گناہ ہی ملے گا، لیکن یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ جو خیر والی سرگوشیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، تو جو کوئی خیر والی نیکیاں ہوں گی، سرگوشیاں ہوں گی، تو جب بھی یہ سرگوشیاں کی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں ان سرگوشیوں کے باعث انہیں چپکے چپکے کی جو باتیں کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ان کے لیے اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کسی کی اگر ہیلپ کرنی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے محلے میں کون سے لوگ ایسے ہیں جو کہ سحری یا افطاری کے لیے ان کے پاس سامان اویلیبل نہیں ہے، کسی کے گھر کوئی کمانے والا نہیں ہے، کسی کے گھر میں پتہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جو کہ لا یسألون الناس الحافا،
ठीक है, सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया गया है, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, जो लोग लिपट कर सवाल नहीं करते, पाँव पड़ के सवाल नहीं करते, जो कि सहाबे सफ के बारे में था कि वो लोग पड़े रहते थे और वो किसी से लिपट के सवाल नहीं करते थे, उनको आप दीजिए। आपके खानदान में जो लोग ऐसे हैं, सबसे पहले रिश्तेदारों का हक होता है, तो उनको आप देंगे, उनके बारे में बात करेंगे कि उनको हमने, अगर आप किसी को लिबास पहनाते हैं तो अल्लाह ताला जन्नत का लिबास आपको पहनाएगा। किसी को आप हदिया देते हैं, गिफ्ट देते हैं लिबास का, और वो जरूरतमंद है, ठीक है, वो जरूरतमंद है, उसको आप सूट दिलाएंगे, अच्छा लिबास उसको पहनाएंगे, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपको लिबास से नवाजेगा, अच्छा लिबास पहनाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर आप किसी किसी को खाना खिलाएंगे, भूखे को खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, रोजा बेशक आप एक खजूर खिला देते हैं, रोजे के लिए आपको रोजे का सवाब मिल जाएगा, अफ्तारी का सवाब मिल जाएगा, ठीक है। इन चीजों को आपने लाजमी देखना है। और जरूरी नहीं है कि अफ्तार पार्टियां, इतनी बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियां हो रही हैं और उसमें एक गरीब का नेम नहीं है, एक गरीब का नामो निशान नहीं है, तो ऐसी इफ्तार पार्टियां जिसमें रियाकारी ही रियाकारी है, ये भी बन गया वो भी बन गया, तो लोगों को दिखाने के लिए इतनी डिशेस होनी चाहिए, ये होना चाहिए, पेट भर के किसी को खाना भी खिला देंगे तो आपकी इफ्तारी कबूल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये बात की जा रही है। और ये भी बात की जा रही है कि देखें, अगर हम चुपके से किसी की मदद कर देंगे ना, कोई बहुत गरीब है, किसी की बेटी के लिए जहेज का सामान चाहिए, या किसी के लिए ऐसी कुछ, चुपके से उसकी मदद करेंगे तो उसका आपको बहुत ज्यादा अजर सवाब मिलेगा। फिर आगे बात की जा रही है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत इख्तियार करते हैं, उन लोगों के बारे में, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत इख्तियार करेगा, दीन उस पर वाज़ेह हो चुका, इस्लाम की हकानियत उस पर वाज़ेह हो चुकी, लेकिन वो इस्लाम को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले, यानी कुफ्र शिर्क का, जैसे कि बनु बशीर जो था, उसने मुनाफिक बशीर जो था, जब उसकी चोरी साबित हो गई तो वहां से भाग निकला और मक्का चला गया और मुर्तद हो गया, ठीक है, मुशरिकों से मिल गया। तो यहाँ पे ये आयत उसी तरफ इशारा करके फरमाया जा रहा है कि जो कोई पलट जाए, वापस चला जाए, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए फिर ऐसा ठिकाना है, वसाअत मस्तीरा, जो कि बहुत बुरी है ठहरने की जगह, वनुस्ली जहन्नम, उसको दाखिल किया जाएगा जहन्नम में, वसाअत वो बुरी जगह है, मस्तीरा पलटने की जगह, जहाँ पे वो पलट चुका है, ठीक है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक, बेशक अल्लाह ताला ला यगफिरु नहीं बख्शता, युशरिका जो कि शरीक करता है, शरीक ठहराता है या शिरक करता है, बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फक़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, बेशक अल्लाह ताला इसको हरगिज नहीं बख्शेंगे जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी को शरीक ठहराया होगा, और इसके अलावा उसने जितने गुनाह किए हैं उसको बख्शिश मिल जाएगी उन चीजों की, ठीक है। लेकिन वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, लेकिन जिसने शरीक ठहराया अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ, फक़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, सो वो गुमराह हुआ, गुमराही बड़ी दूर तक ले जाने वाली गुमराही है। यहाँ इस आयत का शान नज़ूल हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि एक बूढ़ा अरबी शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गुनाहों में गर्क एक बूढ़ा हूँ, लेकिन जब मैंने होश संभाला तो अल्लाह ताला के, जब से मैंने होश संभाला है तो मैंने तब से अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, बल्कि इस पर ईमान लाया हूँ और इसके सिवा कभी किसी को कारसाज नहीं समझा, और ये नहीं समझा कि कोई और देने वाली जात है, और ना ही कभी मैं एक लम्हा के लिए भी इस चीज से जो है मेरा कह लें कि जहन गायब हुआ है, इस चीज से मैं बिल्कुल भी नहीं हटा कि अल्लाह ताला जो है वो कभी भी मेरे से वाकिल हो सकता है। मैं हमेशा इस चीज पर ईमान रखे हुए हूँ कि अल्लाह ताला हर जगह पे मौजूद है, हर टाइम मुझे देख रहा है, और अल्लाह ताला ही कारसाज है। लेकिन मैंने कुछ गुनाह पहले भी किए हैं, लेकिन मैंने कभी शरीक नहीं ठहराया, तो एक लम्हा के लिए भी मैं अल्लाह ताला से बचकर कहीं नहीं भाग सकता, मेरा ईमान इस चीज पर भी है। अब आप फरमाइए कि मेरे बारे में क्या हुक्म है, क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? तो तब ये आयत मुबारका नाजिल हुई कि शिर्क जो है वो नाकाबिल माफी जुर्म है, और यहाँ पे इस आयत में साफ और वाज़ेह तौर पर फरमा दिया गया कि शिर्क
کے ساتھ اگر کوئی مرا تو زندگی میں اس نے اگر توبہ نہیں کی تو یہ جرم ناقابل مغفرت ہے اور اس کے علاوہ دوسرے گناہوں سے مغفرت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ لیکن اور بخشے گا مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اس کے سوا اگر کوئی گناہ کیا ہوگا اور بخشش مانگ لے گا, مغفرت مانگ لے گا, توبہ کر لے گا, دین اس کو بخش دیا جائے گا اور اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا. فقد ضل ضلالا بعیدا سو اگر جو شریک ٹھہرا لے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو تو وہ ذلیل ہوا, وہ خوار ہوا, وہ گمراہ ہوا, اور گمراہی کہاں جو کہ بہت دور تک اس کو لے جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بالکل بھی معاف نہیں فرمائے گا. پھر آگے بات ہو رہی ہے ان یدعون من دونه الا اناسا, اور جو لوگ وہ نہیں, ان یدعون یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں, من دونه الا اناسا وہ ایسی چیزوں کو جس کی عبادت نہیں کی جاتی, الا مگر عورتیں, ان یدعون وہ نہیں پکارتے, من دونه اس کے سوا, الا اناسا مگر عورتیں, و ان یدعون اور وہ پکارتے ہیں, الا شیطان مریدا مگر شیطان سرکش کو, وہ صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو اس حکم سے باہر ہے. ٹھیک ہے. لعنہ اللہ لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر جو کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. وقال لأتخذن اور اس نے کہا کہ میں ضرور لوں گا من عبادک تیرے بندوں سے نصیبا حصہ مفروضہ مقرر کردہ. شیطان نے کہا تھا کہ میں ضرور, اس نے یوں کہا تھا کہ میں ضرور تیرے بندوں سے اپنا مقررہ حصہ لوں گا اور میں ان کو گمراہ کروں گا. ولا ازلنہم میں انہیں ضرور بہکاؤں گا, شیطان نے کہا تھا. ولا امنینہم اور انہیں ضرور امیدیں دلاؤں گا. اب دیکھیں ہم کتنی جھوٹی امیدوں کے سہارے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا, ایسا بھی ہو جائے گا, جھوٹی امیدوں پر. اب شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو جھوٹی امیدیں بھی دلاؤں گا. والا ازلنہم میں انہیں گمراہ کر دوں گا, شیطان نے کہا تھا. لعنہ اللہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کر دی, شیطان پر. شیطان نے کیا کہا, ولا ازلنہم میں انہیں گمراہ کروں گا, ولا امنینہم اور میں انہیں کیا کروں گا, جھوٹی امیدیں ضرور دلاؤں گا. ولا آمرنہم اور انہیں سکھا دوں گا, انہیں حکم دوں گا. فلا یبتکن کہ وہ ضرور اس کے بارے میں ان کے کانوں کو تراشا جائے گا. ٹھیک ہے, وہ اس کے بارے میں ضرور چیریں گے. آذان الانعام کان جانوروں کے. ولا آمرنہم اور انہیں میں سکھاؤں گا. فلا یغیرن تو وہ ضرور بدلیں گے خلق اللہ صورتیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتیں. ومن یتخذ اور جو پکڑے یا بنائے الشیطان شیطان کو ولیًا دوست, اور جو کوئی شیطان کو دوست بنا لے گا من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا, فقد خسر خسرانا مبینا تو وہ نقصان میں پڑا, بڑے نقصان میں, مبینہ کھلے ہوئے نقصان میں. یعدہم ویمنیہم ان سے وعدہ کرتا ہے, ویمنیہم اور انہیں امید دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور انہیں وعدہ, ان کے وعدے نہیں پورے کرتا شیطان سوائے ان کے ایک جھوٹے فریب کے. الا غرورا ایک جھوٹے فریب کے, یہ صرف ایک فریب ہے. شیطان جو آپ سے وعدے کرتا ہے وہ کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے. پھر ان لوگوں کا جن لوگوں نے شیطان کی بات مان لی, اولئک مأواہم جہنم پھر ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا, جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. ولا یجدون عنہا محیصا اور وہ نہ پائیں گے اس سے کوئی بھی بھاگنے کی جگہ. اب جہنم سے بھاگا تو نہیں جائے گا, وہاں پہ قید کر دیے جائیں گے اور جو بھی سزا ہوگی وہ پوری کاٹنی ہوگی, اور وہ سزا کاٹنی ہے ہمیشہ کے لیے. وہ سزا ہے خالدون, وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے اور جو کوئی شیطان کا کہا مانیں گے. اب یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو معبود بنا کر بناتے ہیں, ان کی اس سے بڑی ضلالت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ پتھروں کو جس میں کسی قسم کی حرکت نہیں, اور جن کا نام بھی انہوں نے عورتوں کے نام جیسا رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, یدعون من دونہ الا اناسا اور وہ پکارتے ہیں اس کے سوا مگر انہوں نے نام کیا رکھے ہوئے ہیں, الا اناسا جیسے عورتوں کے نام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے جیسے کہ لات, منات, نائلہ, عزا. ٹھیک ہے, یہ کس نے ان کو بتائے تھے نام, یہ ان کو شیطان نے بتائے تھے. ٹھیک ہے, شیطان مردود ملعون اس نے ان کو بہکایا اور انہوں نے عورتوں کے نام پر اپنے بتوں کے نام رکھ لیے. اس سے بڑھ کر جہالت اور ضلالت کیا ہوگی.
پھر آگے شیطان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ شیطان جو تھا جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی اور سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ آپ ملعون ہو گئے ہو، مردود ہو گئے ہو. تو اس وقت اس نے یوں کہا تھا کہ میں ضرور آپ کے بندوں کو جو ہے ان سے آپ کے بندوں سے بدلہ لوں گا اور انہیں میں بہکاؤں گا اور میں انہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. ٹھیک ہے، جیسے کہ سورہ ہجر 14ویں پارہ میں، سورہ بنی اسرائیل میں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کس طریقے سے شیطان بنی آدم کا روز اول سے سخت دشمن ہے اور وہ اس دشمنی کو ظاہر بھی کر چکا ہے. اس طریقے سے وہ لوگوں سے بدلہ بھی لے رہا ہے. اور شیطان کا ایجنڈا کیا ہے؟ شیطان کا ایجنڈا یہ ہے کہ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، یعنی جو لوگ میرے حصے میں آئیں گے میں ضرور انہیں جو ہے گمراہ کر دوں گا، ان سے کہوں گا کہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈال دوں گا، حق بات سے ان کو پھیر دوں گا اور وہ میرے تابع ہو جائیں گے، میری باتوں کو مانیں گے اور میری ہی پیروی کریں گے. دوسری بات اس نے کیا کہی؟ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں ضرور آرزوؤں اور ان کو ہوس میں الجھائے رکھوں گا، طرح طرح کی امیدیں دلاؤں گا، آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، بے دھڑک ہو کر وہ تیری وہ باتیں کریں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں. میں ان کو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا کہ اب آپ کی زندگی بڑی بہترین ہو جائے گی اگر آپ اسلام کو چھوڑ کے دین کو چھوڑ کے میری مانو گے، اپنی منمانی کرو گے. اور جہاں پہ بات آئے گی نا کہ یہاں پہ اب آپ کو دین کو چننا ہے یا پھر آپ کو دولت کو چننا ہے، تو پھر میں ان کو جھوٹی امیدیں اور تسلیاں دلاؤں گا کہ آپ دولت کو چن لیجئے، اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ شیطان ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ جن پہ شیطان کا زور چلتا ہے. اگر کبھی بات ہو دولت کی یا ایسی جاب کی بات ہو کہ یہاں پہ آپ کو دین چھوڑنا پڑے گا، یہاں پہ آپ کو اپنا حجاب چھوڑنا پڑے گا، یہاں پہ آپ کو داڑھی منڈوانا پڑے گی، پھر آپ کو یہ ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب ملے گی یا آپ کو پھر اتنی آپ کو سیلری دی جائے گی، پھر آپ کو مینیجر کی پوسٹ دی جائے گی، جب آپ یہ جھوٹی آرزویں، ٹھیک ہے، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، پھر میں انہیں جھوٹی آرزویں دلاؤں گا. ٹھیک ہے، تو جھوٹی آرزویں کون سی ہیں؟ جھوٹی آرزویں یہی ہیں. تو پھر جب چیلنج کیا جائے گا کہ آپ یا تو اپنا پردہ چھوڑ دیں پھر آپ کو یہ اتنی اچھی پوسٹ دی جائے گی، یا پھر آپ اپنی داڑھی منڈوا دیں پھر آپ کو یہ پوسٹ دی جائے گی، یا پھر آپ جو ہے یہ آپ کے سامنے چیزیں رکھی جائیں گی. تو شیطان جن لوگوں پہ اس کا زور چلے گا شیطان ان سے کہہ دے گا کہ ہاں کوئی بات نہیں، اللہ تو مہربان ہے، آپ کوئی بات نہیں اس ٹائم پہ اپنی داڑھی منڈوا دیں، اللہ مہربان ہے، اس ٹائم پہ آپ اپنا پردہ چھوڑ دیں اور اللہ مہربان ہے، اللہ کو بعد میں بنا لیجیے. کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ اس کے بعد آپ کو توبہ کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی؟ جس شیطان نے آپ کے ذہن میں اس ٹائم پہ یہ بات ڈالی اور وہ پورے کا پورا آپ پہ قابض ہو گیا اور اس نے آپ کو اپنے مطیع بنا لیا، اس نے آپ کو اپنے تابع بنا لیا، کیا وہ بعد میں آپ کے ذہن میں وسوسے نہیں ڈالے گا؟ پھر روز بروز آپ کی خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے، جو خواہشات ان کی طرف سے ہو رہی ہوں گی وہ آپ پورے کرنے کے لیے، ان کو منانے کے لیے، اپنے آقاؤں کو منانے کے لیے لگے رہیں گے، اور وہ آپ کی یہ جھوٹی آرزویں ہیں جو کہ شیطان اپنے ایجنڈے کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں ڈال رہا ہوتا ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور پھر وہ کیا کرے گا؟ تیسری بات اس نے یہ کیا کہی ہے؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور پھر کیا کروں گا؟ میں ضرور لوگوں کا سکھاؤں گا لوگوں کو کہ وہ جانوروں کے کان چیر کر بتوں کے نام پر ان کو چھوڑ دیا کریں، اور انہیں ضرور اعمال کفریہ اور ایسی ان کو رسمیں بتاؤں گا تو جو شرک سے ملتی جلتی ہوں گی. وہ میرے حکم سے بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کریں گے، جانوروں کے کان کاٹیں گے. مشرکین عرب میں یہ دستور ہوا کرتا تھا جب اونٹنی 5 ماہ بچہ جن لیتی اور 5واں بچہ اگر 5 بچے ان کے ہو جاتے نا اونٹنی کے، جب 5واں بچہ اگر نر ہوتا تو اس کے کان کو چیر کر بتوں کے نام پر اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اس بدن کو سوئی سے اس میں سوراخ کر کے، بدن میں سوراخ کر کے اس سے تل وغیرہ بنانا، نیلے داغ بنانا، عورتوں کا دانتوں کو باریک کروانا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ داڑھی منڈانا یا پھر یہ عورتوں کے مشابہ چیزیں جیسے ہوتی ہیں کہ ان چیزوں میں یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کی جو مشابہت ہے اس سے بچا جائے، اس کے بارے میں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن بعض جو لوگ ہیں اس سے یہ لیتے ہیں، اس کا یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہم خود سے اپنے فیس پر سرجری وغیرہ کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بگاڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، حلال کو حرام میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ چیزیں، ان چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں شیطان نے یہاں کیا کہا ہے؟ بلا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑیں گے. ٹھیک ہے،
تو پھر بگاڑیں گے کیا؟ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ اس سے دیکھیں کہ اگر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نوز یا بالکل اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ کو اچھا سمجھا وہ بنا دیا، پھر سرجری، اگر کوئی ایسا مس ہیپ ہو گیا ہے، ایسا حادثہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ آپ کے فیس پہ کچھ ایسا ہو گیا کہ سرجری کی ایک صورت رکھی گئی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ اسلام اس کو جائز قرار دیتا ہے، اس کو کرنے کی بھی پرمیشن ہے، لیکن اگر صرف خوبصورتی کے لیے کہ میں نے اپنے لپس فلر کروانے ہیں، ٹھیک ہے، لپ بڑے کروانے کے لیے، یا پھر اپنا نوز جو ہے اس کو تیکھا کرنے کے لیے، یا پھر اس طریقے سے اپنی چیکس جو ہیں ان کو، یا جو لائن اس کو واضح کرنے کے لیے، یا پھر جو ہے اس طریقے سے کافی ساری چیزیں ہیں، اس کی بہت ساری پلاسٹک سرجری کی ٹائپس ہیں، تو وہ لوگ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بھی انہی لوگوں میں اس سے مراد لیا جائے گا کہ جو لوگ یہ کرواتے ہیں تو وہ شیطان کی بات مان رہے ہیں، اور ان کا شمار بھی ان لوگوں میں ہی ہوگا جن کا ٹھکانہ کیا ہے، اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنها محیصا، اور جو کہ بھاگنے کی جگہ بالکل بھی نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جس میں ان کو رکھا جائے گا، اور وہ بھاگنے کی جگہ کو پائیں گے نہیں، بھاگنے کے لیے کوئی رستہ ہی نہیں نکلے گا، کیونکہ یہ لوگ شیطان کے دوست ہیں، وَلِجُّم مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور ان لوگوں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں شیطان کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر آگے ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے صالح اعمال کیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، جو کام کہے گے ان پر عمل کرتے رہے، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، سندخلہم، تو ان قریب انہیں داخل کیا جائے گا، جنات، جنت میں جس کے نیچے باغات ہوں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ پہلے بات ہو رہی تھی ایسے لوگوں کی جو نافرمان ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اب ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ ایمان والے ہیں، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہی ہوتا ہے، اور بے شک پکا اور سچا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون سچا ہے اللہ تعالیٰ سے، من اللہ قیلا، اس بات میں، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سچا ہے اپنی بات میں۔ لیس بامانیہم، اور نہیں ہے تمہاری آرزوؤں پر، ولا امانیہ، اور نہ ہی آپ کے آرزویں، اہل الکتابی، اہل کتاب پر، اور نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے، اور نہ ہی اہل کتاب کی تمناؤں سے۔ اگر آپ کسی کی چیز کے بارے میں تمنا کر رہے ہیں، کچھ آرزو کر رہے ہیں، تو آپ کی آرزوؤں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ جو شخص برا کام کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، جو اچھا کام کرے گا اس کو اس کا بھی پورا معاوضہ دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، اور جو کوئی شخص برا کام کرے گا اس کے عوض اس کو سزا دی جائے گی۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ شخص خدا کے سوا کسی کو بھی اپنا دوست نہیں پائے گا اور نہ ہی مددگار پائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا آپ کوئی بھی دوست نہیں پا سکتے، ٹھیک ہے، اور وہ جو شخص اپنی آرزوؤں کے پیچھے لگے رہے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، اور جو کوئی اچھے اعمال کرے یا برے اعمال کرے وہ پورا اس کا بدلہ پائے گا۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے برے اعمال کے بارے میں، جو جیسا بھی اعمال کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، لیکن وہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ تو ابھی سے اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بہترین دوست ہے، اللہ تعالیٰ سے دوستی اتنی مضبوط ہے، اتنے اچھے طریقے سے اس کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی آخرت میں بھی یہی دوست ہے، وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، لا یجد، کسی کو بھی نہیں وہاں پہ پائیں گے آپ، من دون اللہ، سوائے اللہ رب العزت کے، وہاں پہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کو پایا جائے گا اور وہی آپ کا دوست ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ الصَّالِحَاتِ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی اعمال کرے گا، صالح اعمال، من ذکر او انسا، یا پھر اگر کوئی مرد کرے گا یا کوئی عورت کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو ہم جو ہے کیا کریں گے،
اگر کوئی اچھے اعمال کر رہا ہے، وہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے، مومن ہے، ہم اس کو داخل کریں گے جنت میں، ولا یظلمون نقیرا، اور اس پہ ذرا برابر بھی، ایک تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 123 کا شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس کا شان نزول اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار چند یہودی اور چند عیسائی اور چند مسلمان ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہودی بولے ہمارے نبی سب سے افضل ہے اور ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ عیسائی بولے جنت میں تو صرف ہم ہی جائیں گے کیونکہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ سولی پر چڑھ کر ادا کر چکے ہیں، اس لیے ہم سب کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اب ہم گناہوں سے پاک ہیں، ہم پر کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ مسلمان کہنے لگے ہمارے نبی اور پیشوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو خاتم النبیین اور تمام رسولوں کے سردار ہیں، اس لیے ہم ہی جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ صرف زبانی دعویٰ کرنے سے صداقت اور حقانیت ثابت نہیں ہو جاتی، بلکہ ایماندار وہ ہے جس کا دل صاف ہو، جس کے اعمال اچھے ہوں، اور جس کے جو صحیح طریقے سے اچھے اعمال کرے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے وہ اہل اسلام ہوں، یہود و نصارہ کی جو ہے بات کر رہے ہیں، اگر یہود و نصارہ صحیح طریقے سے اپنے دین پر عمل کرنے والے ہوں، صرف زبانی دعووں پر یقین نہیں رکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے ہیں اور برائی سے بچنے والے ہیں، اور برائی کے خمیازہ سے ان کی چھوٹ جاتی ہے، اور اگر اس میں سے یہ تمام لوگ جو بات کر رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی ان چیزوں پر پورا نہیں اتر رہا بلکہ جھوٹے دعوے کر رہا ہے تو وہ اپنے اعمال کی سزا پائے گا۔ کسی نبی کا، کتاب کا، چاہے وہ کتنی ہی افضل اور اشرف ہو، لیکن کتاب اور نبی اپنی جگہ پہ ہیں، نبی کو اللہ رب العزت نے عزت اور مقام عطا کر دیا، کتاب برحق کو اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا، ان کو عزت دے دی گئی، لیکن اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اسے اپنی کتاب پر عمل کرنا ہوگا اور ان احکامات پہ عمل کرنا ہوگا جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کرنا ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب یہاں پہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے تو اہل کتاب پہلے اس ٹائم کے لیے تھا کہ اگر وہ لوگ اپنی کتاب پہ عمل کرتے ہیں جس میں تحریف نہیں کی گئی، جس میں رد و بدل نہیں کیا گیا، اگر آج کی انجیل اور آج کے تورات کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو اس میں وہ تمام باتیں موجود ہی نہیں ہیں جو کہ جس ٹائم پہ جس صورت میں نازل کی گئی تھی، ٹھیک ہے، یہ اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے کہ صحیح کتاب جیسے نازل کی گئی تھی ان احکامات پہ عمل کرنا ہے۔ اب ان میں سے تو ساری وہ چیزیں نکال دی گئی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کر رہی تھی، ان کی نبوت کی دلیل دے رہی تھی، وہ تمام چیزیں نکال دی گئی ہیں۔ اب لوگوں کے لیے جو جنت میں جانا چاہتا ہے تو جو دین برحق ہے، جس دین پہ عمل کرنا ہے قیامت تک کے لیے، وہ دین اسلام ہی ہے۔ اگر دین اسلام، کیونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف اور رد و بدل نہیں کیا گیا، ایک ایک لفظ زبر زیر پیش، ہر چیز کا وعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر چیز، اب دیکھیں کوئی بھی نسخہ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی میں زبر زیر پیش کی بھی غلطی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اسلام نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے سینوں میں محفوظ فرما دیا ہے اور اس لیے اس میں زبر زیر پیش کی بھی غلطی نہیں ہو سکتی، اور اس کو ایک واضح کر کے کتاب جو ہے، اب اگر آخرت میں نجات چاہتے ہیں تو آخرت میں نجات کے لیے یہ ایک واحد کتاب ہے جو صحیح حالت میں بغیر کسی تحریف کے موجود ہے، اگر اس پر ایمان لایا جائے تو نجات کا ذریعہ ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر آگے بات کی جا رہی ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ اہل کتاب، ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ یا دوسرے غیر مسلم، اگر ان کے اعمال اچھے ہوں اور چونکہ ان کا ایمان صحیح نہیں اس لیے آخرت میں وہ عمل مقبول نہیں، اور اہل اسلام کا چونکہ ایمان بھی صحیح ہے اور اعمال بھی نیک ہیں اس لیے وہ کامیاب اور دوسروں سے افضل اور نجات میں اخروی نجات کے مستحق بھی ہیں، اور اس لیے مسلمانوں کا یہ جو مکالمہ ہوا تھا ان سے اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ آخری نجات چاہتے ہیں، جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، تو آپ اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل کرتے رہیے، اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے رہیے۔
روایت میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی من یعمل سوءا یجز بہ، یعنی جو کوئی کچھ برائی کرے گا اس کی سزا دی جائے گی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر بڑے متفرق ہوئے، بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ سن کر ہم لوگ سخت غم زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، رنج میں پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے عرض کیا کہ اس آیت نے تو کچھ کسر ہی نہیں چھوڑی، اب ہم کیا کریں گے؟ اس میں تو ہمارے لیے بہت زیادہ اسٹرکٹنس واضح ہو گئی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو پھر ذرا سی بھی برائی ہوگی تو اس کی سزا لازمی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فکر میں نہ پڑیے، اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق اپنے اعمال درست رکھیے، اعمال کرتے رہیے، کیونکہ آپ کو دنیا میں جو بھی کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آتی ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ان کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور جو برائی ہم چھوٹی چھوٹی برائیاں ہم نے کی ہوئی ہوتی ہیں نا، جب ہم پہ کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت پیش آتی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو وہ بھی کفارہ گناہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مسلمان کو دنیا میں جو کوئی غم، تکلیف یا بیماری یا فکر لاحق ہوتی ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اب جس کے ساتھ بھی اگر کوئی بیمار ہے یا کسی کے ساتھ کوئی آزمائش پیش آئی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، جب آزمائش آئی، اللہ رب العزت سے رجوع کیا، اعمال نیک صالح اعمال زیادہ کرنے شروع کر دیے، ذکر زیادہ کرنا شروع کر دیا، نوافل پڑھنے شروع کر دیے، وظائف کرنا شروع کر دیے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اسٹرانگ ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جیسے کہ روایت میں ہے کہ اگر کانٹا بھی پاؤں میں لگ جائے گا تو وہ بھی کفارہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے مسلمان کو دنیا میں جو بھی کوئی غم، تکلیف یا بیماری یا پھر لاحق ہوتی ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور کون زیادہ اچھا ہے دین میں جو کہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ للہ، اللہ کے لیے، ایسا شخص، اور اس سے اچھا زیادہ کون ہوگا، کس کا دین اچھا ہوگا، جو کہ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے۔ وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہے، وہ تبع، اور وہ پیروی کرنے والا ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، اس دین کی جو کہ دین ابراہیم ہے، اور جو کہ حنیفہ ایک ہو کر رہنے والا دین ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خالص دوست۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں پہ تمام اعمال کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، ہر چیز کی فضیلت اور حقیقت کو واضح کر کے بتا دیا گیا ہے کہ ہر مذہب کی حقانیت اور الہامی ہونے کی دو بنیادی چیزیں یہاں پہ بیان کر دی گئی ہیں، صحیح عقائد کا ہونا اور نیک اعمال۔ یہ دونوں چیزیں سوائے اسلام کی کسی اور مذہب میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ دین ابراہیمی جو ہے وہ حق والا دین ہے، چنانچہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ جو بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی عزت عطا فرمائی، اتنی عزت عطا فرمائی۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں نہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ دین حنیف جو ہے، ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ تمام یہ جو مذاہب والے ہیں وہ آپس میں یہی بات کرتے ہیں کہ نہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام شکر گزار بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، اتنا شکر ادا کرنے والے تھے کہ ہر مذہب والے ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا، وہ ایسا دین تھا جو کہ ایک ہو کر رہنے والا دین تھا، حنیفہ، ٹھیک ہے، ابراہیم حنیفہ، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا ملت دین، ان کا دین ایسا تھا جو کہ ایک ہو کر رہنے والا تھا۔ ملت جو حنیفہ، اس کی بات کی جا رہی ہے، ملت حنفیہ، اور اس کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں کہ اس میں
دین محمدی چونکہ ملت ابراہیمی کی خصوصیات کا سب سے نمایاں عنصر ہے، اس لیے تمام دوسری ملتوں کی نسبت دین ابراہیمی محمدیہ دین محمدیہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے قریب تر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہر چیز واضح کر دی گئی ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں واضح کی گئی ہیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، جیسے دشمنان خدا سے جہاد کرنا، بت شکنی بتوں کو توڑ دینا، غیر اللہ کی منت نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر جانور ذبح نہ کرنا، رزق، شفا، موت صرف مسبب الاسباب، قبضہ قدرت اللہ رب العزت کے حوالے سے سمجھنا، اسی کو تصور کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا، شفا دینے والا، موت دینے والا ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے کسی گھڑی کو، کسی ساعت کو منحوس نہیں سمجھنا کہ یہ چیز، یہ گھڑی منحوس ہے، یہ دین ابراہیم کا طریقہ نہیں ہے، کسی بھی ساعت کو، گھڑی کو منحوس نہیں سمجھنا، اور اپنی طرف سے باتیں نہیں نکالنی کہ یہ بات ایسے ہو جائے تو ایسے ہو جاتا ہے، نجومیوں سے مستقبل کے حالات و واقعات دریافت نہ کرنا۔ دین ابراہیم کی بات ہو رہی ہے، دین حنیف کی، اسلام کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کن چیزوں پر بیس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قربانی کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ حج کرنا، کعبہ کا قبلہ کہنا، ٹھیک ہے، مصیبت پر صبر کرنا، نوحہ ماتم نہ کرنا، تصویر اور مصوری سے اجتناب کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ عبادت میں بہت دلچسپی لینا، جتنی عبادت ہو سکے اتنی کرنا، حقوق العباد کا تلف نہ کرنا، حقوق العباد کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، بلا ضرورت کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی سے سوال نہیں کرنا، اگر یہ ہاتھ باہر نکلے ہیں، پھیلے ہیں، تو اللہ رب العزت کے سامنے پھیلانے ہیں۔ دیکھیے جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ہاتھ تنگ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی سے کوئی بھی کام ہے، جتنا بڑا مرضی کام ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے نا کہ اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے، یا اب دیکھیے کہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ہمیں کوئی ٹیکسی رکشہ نہیں مل رہا جانے کے لیے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ خیر و عافیت فرمائیے اور آسانی والا معاملہ فرمائیے۔ دیکھیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو فوراً سے کوئی چیز آ کے رک جائے گی، ایک یہ کہ آپ کو دعا کرنے کا ثواب مل جائے گا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ثواب مل جائے گا، دوسرا آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ تو اس میں ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، یا پھر دیکھیں کہ اگر آپ کہیں آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہیں جانا ہے، مجھے کسی کی منتیں کرنی پڑیں گی، کسی کا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ کسی کے ذہن میں ڈال دے کہ میں نے جانا ہے، وہ بھائی ہیں، بابا ہیں، جو بھی ہیں، ان سے کہیے وہ آپ کو لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صاف ستھرا لباس، صاف ستھرا رہنا بھی ملت حنیفی، ملت ابراہیمی کا ذریعہ ہے کہ صاف ستھرا اپنے لباس پہننا ہے، آپ نے جو ہے بہت ساری خواہشات جو ہے، فضول خواہشات، اس سے بھی اجتناب کرنا ہے، والد کو اولاد اور اولاد کو والد کے جرم میں گرفتار نہیں کروانا، نہ ہی کرنا ہے، اور زنا جو ہے اس سے بھی بچتے رہنا ہے، عورت نے اپنے سطر کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، ختنہ کرنا ہے، عقیقہ کرنا ہے، اور جو ہے آداب مجلس آنے چاہیے، اور ضیافت، کسی کی دعوت کیسے کرتے ہیں، کسی کو کھانا کیسے کھلاتے ہیں، یہ چیزیں بھی دین ابراہیمی میں سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عبادت کے وقت اچھے طریقے سے عبادت کی جائے، صحیح طریقے سے، صحیح اعمال کے ساتھ، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے محرمات نکاح ہیں، اور نکاح میں شاہدین گواہ کا ہونا ہے، زکوٰۃ ہے، چاشت کی رکعات ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں اب یہاں پہ واضح کر دی گئی ہے۔ رکوع کی بات کی جا رہی ہے، سجود کی بات کی جا رہی ہے، اور نماز کے بارے میں نماز میں جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کی بات کی جائے گی۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بات کی جا رہی ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خالص دوست بنایا۔ تو خلیل اللہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں، وہ ہر طرح کے کام کرتے ہیں، جو کہ بھی کام آپ کو بتائے گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کام کیا کرتے تھے، جو کہ ہم بھی کام کرتے ہیں، جو کہ دین محمدیہ میں بھی وہی کام ہے اور دین حنیف میں بھی وہی کام ہوا کرتے تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ، اور یہ مقام ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ سے دوستی کا مقام حاصل ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنا دوست بنایا ہے جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا. اور جو بھی چیزیں یہاں پہ ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمام کی تمام تر چیزیں جو کہ زمین میں ہیں جو کہ آسمان میں ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کی پوری پابندی اتباع ظاہراً اور باطناً اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کا کروڑ رہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا فرما کر ملت ابراہیمی کی اتباع نصیب فرمائی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی ملت ابراہیمی کے اتباع کے ساتھ ساتھ ہمارے عقائد کو ٹھیک، ہمارے اعمال کو صالح کرنے کی بھی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقامات اور محبوبیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے ان میں مزید ترقیاں عطا فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.